آئیے ذرا سوچتے ہیں کہ سب کچھ شروع کیسے ہوا۔ شہروں اور تہذیبوں سے بہت بہت پہلے ایک لمحہ ایسا تھا جب اس زمین پر پہلی بار صرف ایک انسان نے قدم رکھا۔ یہ کہانی ہے اس پہلے انسان کی، ایک ایسی دنیا میں جہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا اس وقت کو تصور میں لائیں جب کوئی شہر نہیں تھا، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی عمارت، اور نہ ہی کوئی شور، صرف اور صرف قدرت اپنی بالکل اصلی انچھوئی شکل میں۔ اور ہاں، تہذیبیں بھی تو نہیں تھیں، نہ کوئی ملک، نہ لکھی ہوئی تاریخ، نہ ہی کوئی معاشرہ، بس ایک بہت بڑا خاموش سیارہ جو شاید کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ ایک انسان نے پہلی دفعہ زمین پر قدم رکھا، اور بس اس ایک قدم نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت چھوڑنے کے بعد آخر بھیجا کہاں گیا، اور انہوں نے اس اجنبی دنیا میں جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں تھا اپنی پہلی راتیں کیسے گزاری ہوں گی؟ چلیے اسی کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ الہی آزمائش۔ ایک بالکل نئی دنیا تھی، اور اس کے ساتھ ایک نیا مقصد بھی جڑا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہرے سفر کا پہلا قدم تھا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جنت سے نکلنا ایک سزا تھی، لیکن اسلامی روایات اسے ایک الگ ہی نظر سے دیکھتی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک گراوٹ نہیں تھی، یہ ایک الہی آزمائش کا آغاز تھا، یعنی سزا نہیں بلکہ ایک امتحان کی شروعات۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آزمائش شروع کہاں ہوئی؟ روایت کے مطابق پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اترے۔ ہاں، یہی وہ جگہ تھی جہاں انسانیت کی کہانی کا سب سے پہلا باب لکھا جانا تھا۔ اور وہ دنیا تھی کیسی؟ سوچئے، ایک ایسی دنیا جو بالکل مکمل طور پر خالی تھی، گہری، بہت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی، اور بالکل نامعلوم، ہر طرف بس تنہائی ہی تنہائی، اور مستقبل کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسی گہری تنہائی اور اس ناواقف ماحول نے جنم دیا پہلی انسانی مشکل کو۔ یہ وہ احساسات تھے جو جنت میں تو کبھی محسوس ہی نہیں کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا احساس، بھوک، جسمانی ضرورت کا یہ پہلا شدید اور بالکل نیا تجربہ، ایک ایسی ضرورت جسے پورا کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں تھا۔ اور بھوک کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت گہرا احساس تھا، تنہائی۔ اس اتنی بڑی دنیا میں بالکل اکیلے ہونے کا جذباتی بوجھ، جہاں نہ کوئی بات کرنے والا، نہ سننے والا۔ بھوک، تنہائی اور نامعلوم کا خوف، یہ سب مل کے ایک بہت بڑی مشکل بن گئے۔ راستہ تو واقعی مشکل تھا، اور آگے کیا کرنا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ان تمام نئی اور شدید مشکلات کے باوجود ایک چیز تھی جو قائم رہی، اور وہی سب سے اہم تھی۔ وہ تھا بنیادی عقیدہ، یعنی اللہ پر ایمان۔ وہ کبھی کمزور نہیں ہوا۔ تو پھر اس تنہائی اور مشکل کا حل کیا تھا؟ اس کا جواب توبہ کے راستے میں چھپا ہوا تھا، یعنی اس گہری خاموشی میں اپنے رب سے تعلق کی تلاش۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک خاموش دنیا میں تعلق قائم کیا بھی تو کیسے جائے؟ جب آس پاس کوئی انسان ہی نہ ہو بات کرنے کے لیے، تو دل کا حال کس سے بیان کیا جائے؟ اور جواب جتنا سادہ تھا اتنا ہی گہرا۔ ایمان اور توبہ کے ذریعے تعلق کا راستہ باہر نہیں تھا بلکہ اندر تھا، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی آج بھی ہم سے ایک اہم سوال پوچھتی ہے کہ یہ پہلی شروعات، یہ پہلی مشکل، اور پھر اس کا حل ہمیں اپنی زندگی کی شروعات، اپنی مشکلات اور اپنے ایمان کے سفر کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟